اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بابر مرزا ایڈوکیٹ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام اور آداب۔ وفاؤں کے اس سلسلے کو دوام رہے، وفاؤں کے اس سلسلے کو دوام رہے اور دلوں کے اس شہر میں قائد میرا امام رہے۔ آج نسرین جلیل صاحبہ کو کہیں بات کرتے سنا۔ انہوں نے اپنے واقعات اور اپنے گزرے ہوئے لمحات کا ذکر کیا جو MQM کے ساتھ گزرے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی اب قصہ پارینہ ہو چکے ہیں۔ میں عوام کو بتلاتا چلوں کہ قصہ پارینہ ہوتا کیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہیز گون نٹس ناؤ۔ یہ بھی میں عوام کو بتانا چاہوں گا کہ گون نٹس ناؤ ہوتا کیا ہے۔ پہلی بات جو انہوں نے ذکر کیا کہ قصہ پارینہ میں تو آپ گئیں۔ آپ کو اگر قائد تحریک الطاف حسین بھائی موقع نہ دیتے، آپ کے سر پہ دست شفقت نہ رکھتے، تو آپ کہیں پرائمری ٹیچر بھی نہیں لگ سکتی تھیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میرے 30 سال MQM میں ضائع ہو گئے۔ وہ ضائع نہیں تھے، وہ آپ کی لالچ تھی جو آج ابھر کے سامنے آئی، آج ایکسپوز ہو گئی۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے آپ نے تمام فوائد اٹھائے، آپ نے تحریک سے تمام تر فائدے اٹھائے۔ میں ان کا ذکر بہت ڈیٹیل میں جا کے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور وہ پھر مزہ نہیں آتا، تو میں ٹاپک پہ رہتے ہوئے بات کروں گا۔ قصہ پارینہ آپ لوگ ہیں، ختم آپ لوگ ہوئے۔ الطاف حسین بھائی نہ پہلے کبھی قصہ پارینہ تھے، نہ آج اور نہ کل رہوں گے۔ بات یہ ہے کہ قائد تحریک آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، لیکن آج لوگ جن شکلوں سے نفرت کرتے ہیں ان میں سے آپ کی ایک شکل آج نمایاں ہو گئی، عیاں ہو گئی، لوگوں کے سامنے آ گئی۔ آپ کو تحریک نے، MQM نے، الطاف حسین بھائی کی MQM نے کیا کیا نہیں دیا۔ ڈپٹی میئر بنایا، آپ کو منسٹریز دیں، آپ کے پاس سینیٹرشپ آئی، سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں پتہ نہیں کون کون سے شعبہ جات میں آپ مصروف رہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ صرف الطاف بھائی کی دین تھی۔ اس کے بعد آپ نے ذکر فرمایا کہ گون نٹس، تو تھوڑا سا تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں۔ قائد تحریک وہ ہیں جنہوں نے آپ کو شناخت دی، ورنہ آپ تھیں کیا؟ آج آپ نے کروڑوں اربوں روپے بنا لیے، پوری دنیا میں گھوم رہی ہیں آپ، اور آج قائد تحریک الطاف حسین بھائی پہ جب پابندی ہے تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ گون نٹس ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ لہجے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، لہجے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ الحمدللہ مہاجر قوم میں ابھی ایسے ثبوت زندہ ہیں جو انگلش بھی سمجھتے ہیں اور اردو بھی سمجھتے ہیں اور آپ کو جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ بہت شکریہ۔